بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ ایک دانا و بینا شخص نے بطور تمثیل کہا کہ برصغیر کے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کا پھیلاؤ کئی کوس تک ہے۔ اس کی جڑیں پاتال کی خبر لاتی ہیں اور اونچائی آسمان تک پہنچتی ہے۔ اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ اس کے پتوں کے متعلق لوگوں کا یقین ہے کہ وہ نہایت ہی تلخ ہوتے ہیں، مگر جس شخص کے ہاتھ قسمت سے کوئی پتا لگ جائے اور وہ اس پتے کو کھا لے تو اسے حیات ابدی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس درخت کے نیچے مردان خدا سالہ سال جھولیاں پھیلائے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کوئی پتا جھڑے اور ان کے ہاتھ آئے۔ یہ حکایت ایک بادشاہ نے سنی اور دل میں سوچا اگر اس شجر کا ایک پتا مجھے ملے تو کیا کہنے۔ بادشاہ نے اپنی اس خواہش کا ذکر اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے کیا، انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ الغرض بادشاہ نے برصغیر پاک و ہند میں اپنے ایک ہوشیار آدمی کو اس درخت کا پتا لانے کو روانہ کر دیا۔ وہ بیچارہ مدتوں جنگل جنگل صحرا صحرا پھرتا رہا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ جس کسی سے ایسے درخت کا پوچھتا وہ اس کا مذاق اڑاتا، کیوں در بدر خاک چھانتا پھرتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے جدھر سے آئے ہو ادھر کو لوٹ جاؤ۔ وہ آدمی تھا من کا پکا، اپنے ارادے میں خم نہ آنے دیا اور برابر کوہ دشت کی خاک چھاننے لگا۔ جب برسا برس گزر چکے، پورے ہندوستان کے گوشے گوشے چپے چپے میں پھر چکا، بقائے دوام کے شجر کا نشان نہ ملا۔ اس قدر محنت اور تکلیف اکارت جانے سے اس کے رنج و غم کی انتہا نہ رہی۔ اپنی بدقسمتی پر آنسو بہانے لگا، بیچارہ قاصد مایوس ہو گیا اور حسرت لیے واپس وطن چل پڑا۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں ایک بزرگ رہتے تھے۔ ان کی علم و فضل اور کشف و کرامات کی بڑی شہرت تھی۔ قاصد نے سوچا مجھے اس بزرگ کی خدمت میں جانا چاہیے، ممکن ہے شیخ کی نگاہ و التفات سے بگڑا کام بن جائے اور مایوسی راحت میں بدل جائے۔ یہ سوچ کر چشمے پر آب لے کر شیخ کے پاس حاضر ہوا۔ ان کی نورانی صورت دیکھتے ہی اپنے آپ پر اختیار نہ رہا، ضبط کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہوا ان کے قدموں میں جا گرا۔ اس قدر رویا کہ سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ شیخ نے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا کیا بات ہے، پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جس کام کے لیے برسوں پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا۔ اب سوچتا ہوں واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے مجھے بقائے دوام کے شجر کی تلاش میں یہاں بھیجا تھا۔ میں نے اس کی جستجو میں ملک کا چپا چپا چھان مارا، لیکن مایوسی اور ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ شیخ نے سن کر کہا سبحان اللہ بھائی، آپ نے بھی سادہ لوہی کی حد کر دی، خواہ مخواہ اتنا وقت ضائع کر دیا۔ تم نے اصل بات کو سمجھا ہی نہیں، لفظوں کو لے لیا، معنی پر غور ہی نہیں کیا۔ وہ شجر علم و ہنر ہے جس کا ثمر حیات جادواں کا اثر رکھتا ہے، اور اس درخت کا پتہ معرفت الہی ہے۔ جس کو علم حاصل کر کے معرفت الہی ہو جائے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے اور اسے دائمی زندگی کہتے ہیں۔ اے عزیز، صرف الفاظ پر غور نہ کر، معنی کے اندر غوطہ لگا، صورت کے پیچھے مت بھاگ، سیرت دیکھ، ظاہر پر نہ جا، باطن پر نظر رکھ تاکہ تجھے ذات الہی کی طرف لے جائے۔ ایسے ہی روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔